नाज़रीन کرام، اس وقت حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان کی گرفتاری کا، اور ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین کیسز کا شکنجہ عمران خان کے گرد کسا جائے گا، اور خان صاحب کا بچنا کس طرح سے ناممکن ہو چکا ہے۔ بہت سے حلقوں کے مطابق یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب عمران خان کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہمارا پلان فول پروف ہے۔ اور اس فول پروف پلان کی بڑی اہم تفصیلات ہیں، کیا میٹنگز ہوئی ہیں، کیا معاملات ہیں، اور کس طرح سے ٹاسک سونپے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک نئی طرز کی سیاست شروع کر دی گئی ہے، ایک ایسی سیاست جس میں بہت سی ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں۔ شہباز گل کے کیس میں جنسی تشدد سے بات آگے بڑھ کے جنسی زیادتی تک پہنچ گئی، اور بہت سے معاملات کے اندر بہت سی فائن لائنز جو ہیں وہ کراس ہوئی ہیں، اور یہ میسیجز obviously عمران خان صاحب کو دیے گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس ملک کے اندر الٹیمیٹ پاور ہم ہی ہیں، طاقت جو ہے وہ ابھی بھی بہت سے حلقوں کے پاس ہے۔ اور اب سوال یہاں پر کچھ پیدا ہوتے ہیں جن کا میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا، کہ ایک تو یہ کہ آنے والے دنوں میں کون کون گرفتار ہوگا، خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کسے ٹاسک دیا گیا ہے، یہ ٹاسک کب ایگزیکیوٹ ہوگا، نون لیگ کے 12 بندوں کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو نون لیگ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلے گی، اور 2 صوبوں میں کیا کچھ کیا جائے گا۔ یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں، ان کے حوالے سے کچھ صحافیوں کے دعوے ہیں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سارا معاملہ ہم ذرا اسے ڈی کنسٹرکٹ کر کے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اس سے پہلے بھی 3 سے 4 مرتبہ میری اطلاعات کے مطابق گرفتار کرنے کا بڑا پکا ارادہ بنایا گیا۔ ظاہری بات ہے پھر عوامی رد عمل، سوشل میڈیا اور پبلک پلس جو ہے اسے دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن ایک مرتبہ پھر سے اس مرتبہ بڑا پکا فیصلہ کیا ہے کہ اس مرتبہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس دفعہ ہمت جتا کرنا بڑی کوشش کر کے اور بڑا فول پروف اپنی طرف سے منصوبہ بنائے۔ اس سے پہلے ویسے خان صاحب کے خلاف جتنے منصوبے بنائے ہیں وہ بڑی بری طرح پٹے ہیں، بڑی بری طرح فلاپ ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ایک مرتبہ پھر حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، ایف آئی اے کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور اسلام آباد پولیس کے ایک انتہائی اہم افسر کے حوالے سے بھی بات آئی ہے کہ انہیں بھی ٹاسک دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کو ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا، عمران خان صاحب نے اس نوٹس کا جواب اس طرح سے دیا کہ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، اور اگر آپ نے 2 دن میں یہ نوٹس واپس نہ لیا، یہ ایف آئی اے کا کام ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کے موقف کو مسترد کیا، 2 مزید نوٹسز بھیجے جائیں گے، اور اگر ایف آئی اے کے نوٹسز کا جواب خان صاحب نہیں دیتے، جو کہ وہ نہیں دیں گے، تو عمران خان صاحب کی گرفتاری ایف آئی اے کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام، ایف آئی اے نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ پورا کر لیا ہوا ہے، اور گرفتاری کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، اور جن چیزوں کے اوپر فیصلہ ابھی نہیں ہوا، جس پر ابھی سوچ بچار ہو رہا ہے، جس پر ابھی کنسنسس بلڈ اپ نہیں ہوا، وہ پوائنٹس کیا ہیں کہ ایگزیکیوٹ کب کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے اس گرفتاری کو، اور جو پبلک کا رد عمل آئے گا، ریاکشن آئے گا، اس ریاکشن کو کیسے روکنا ہے، ایک ڈر اور خوف کی فضا کیسے بنانی ہے، اس کے لیے پہلے کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ظاہری بات ہے مین سپہ سالار کو پکڑنے سے پہلے، خان اس وقت اس جنگ میں پی ٹی آئی کا سپہ سالار ہے، تو کس کس وزیر کو اڑانا ہے، کس کس اہم کمانڈر کو پکڑنا ہے، کس طرح سے ایک صفوں کے اندر کھلبلی مچانی ہے، وہ بھی ایک obviously انہوں نے پلان بنا لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے تھرو عمران خان صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے، یہ منصوبہ تھا، اس میں بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے۔ اب ایک پلان تو یہ بھی بنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ایک کھیل کھیلا جائے گا جہاں کپتان کی حکومت ہے، اور کھیل کیا کھیلا جائے گا، کھیل یہ کھیلا جائے گا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور پرویز الہی نے البتہ کچھ تنقید برداشت کی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سمجھ آ جائے گی کہ عمران خان صاحب نے بڑا فیئر پلے کیا، انہوں نے موقع نہیں دیا، کیونکہ یہ ایک وفاق اور پنجاب کے درمیان ٹسل کی صورتحال بنا کے اسے بہانہ بنا کر ایمرجنسی لگائیں گے، اور یہ انہوں نے منصوبہ خیر بنا لیا، یہ ون وے اور انادر اسے ایگزیکیوٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہیں کپتان سے پہلے گرفتار کرنا، یہ رانا عظیم صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے، نام بھی دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری، شیریں مزاری، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، حماد اظہر، قاسم سوری، اور جو ووکل اس وقت فیسز آف پاکستان تحریک انصاف ہیں انہیں بھی اریسٹ کیا جائے گا۔ اور اب اس سب کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور بڑے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے اور اس میں موجود تھے،
اور حکم کیا دیا گیا ہے؟ سارے سٹیک ہولڈرز اور جو ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہیں، ایف آئی اے کے بھی بندے تھے، باقی بھی تھے، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تسی اپنا ہوم ورک پورا رکھو، آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں، اور ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی وقت یہ کارروائی جو ہے اس کا حکم دے دیں گے جب ہم نے دیا آپ کا کام کمپلیٹ ہو، آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو نہ آئے۔ اور اس سب کے اندر آبویسلی ایک ماحول بھی بنایا جانا ہے ڈر اور خوف کا، کچھ آوازیں بند کروانے کی کوشش کی جائے گی، کروا کے دیکھ لیں، آپ نے پہلے بھی کیا، ابھی بھی کر لیں۔ اب اس سب کے اندر جو نواز شریف کا بھی ترجمان ہے اور اس وقت اداروں کا بھی خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے نجم سیٹھی صاحب، یہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ ریسنٹ ٹائمز کے اندر ان کی چڑیا جو ہے وہ بڑی اونچی پرواز کر رہی ہے نا۔ تو ان کے بہت سے لوگ میرے سے پوچھتے ہیں خیر کہ ان کے انکشافات آپ کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے انکشافات کا میرے لیے کوئی ان کی وقت نہیں ہے، لیکن ان سے آپ وہ جن کے لیے اس وقت بول رہے ہیں، کام کر رہے ہیں نا، ان کی ذہنیت سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہی عمران خان صاحب پر الزامات کہ سارا کچھ ہمارا امریکہ سے آتا ہے، عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ اسی لیے کیا گیا، آئی ایم ایف اور سب کچھ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم تو غلام تھے۔ اور یہ ان کی ویسے سوچ چکر ہے، ویسے میں ان کے تجزیے کی مذمت بھی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جی مڈل کلاس میں عمران خان کا بیانیہ چل رہا ہے، افسوس کی بات ہے یہ مڈل کلاس گالی بھی دیتے ہیں اور ویزا کی لائن میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب آپ ایلیٹ کلاس ہوں گے، آپ اس مڈل کلاس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ اگر باہر بھی جاتے ہیں تو یہ امریکہ جس طرح سے آپ کا وینٹیلیٹر ہے نا، یہی مڈل کلاس باہر جا کر مزدوریاں کرتی ہے تو آپ کا ملک چلاتی ہے، آپ کا سب سے بڑا چنک ان کی ریمیٹنسز سے آتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بھی یہی بنتے ہیں، یہی اس ملک کو چلاتے ہیں، ان کے ڈالر بڑے پیارے لگتے ہیں، ان کے ووٹ کسی کو پیارے نہیں لگتے۔ یہ یقین مانے میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں 25-30 ملک پھر چکا ہوں۔ اوورسیز پاکستانی کو ہم پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ اس پاکستان کا درد ہے، یہ بات میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں۔ وہ کڑتے ہیں، وہ اس ملک کے لیے زیادہ درد رکھتے ہیں۔ خیر انہوں نے تنقید کرنی ہے نا، جو خان اس طرح سے، وہی بات ہے حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے، ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے، سب کو آپ لوگ جائل کہہ دیں گے، سب کو آپ یہ اس طرح کے تانے مار لیں گے، جب پوری قوم ہی ہو گئی پھر ساری بستی کو بستی سے نکالو گے کیسے؟ کبھی اس پر بھی سوچنا۔ خیر میں کہیں اور نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا فارن پالیسی کا، خان صاحب کو ایک میسج پہنچایا گیا ہے اور خان صاحب پر اب کیسز چلائے جائیں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے، یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کا جرم جو ہے obviously میاں صاحب کی طرح کا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی طرز کا ہے، بلکہ اس سے بھی، اور عدالت سے اڑوایا جائے گا، کیونکہ ایک کیس نہیں، ظاہری بات ہے عمران خان ہے نا اس مرتبہ سامنے، تو آپ کو بڑے زیادہ کام کرنے پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کیس نہیں بلکہ 3 کیسز بنائیں گے اور صادق اور امین کے ٹائٹل سے آپ کی چھٹی کروائی جائے گی۔ جن لوگوں نے اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ بتائیں وہ کون ہیں اور انہیں کیا یہ صحیح ہوا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ مذمت اور تردید کبھی آتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا وہ اب نادم ہیں، وہ اسے اپنا ایک جرم سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مختاریہ گل ود گئی ہے اور اب ہم نے خان کو نہیں چھوڑنا، نیکسٹ 3 to 6 months کے اندر عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا عمل پورا کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ پیغام خان صاحب تک پہنچا بھی دیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا منجن بیچا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے یہ کرنے کے، یعنی کہ یہ ڈائریکٹ ایکیوز کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کروائے گی اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں وہ انوالوڈ ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ویسے ایکیوزیشن ہے ان کے الزام کا، لیکن جو میں نے میٹنگ کی آپ کو تفصیلات بتائیں، جو اس وقت منصوبہ بنایا جا رہا ہے، obviously عمران خان نشانہ ہے، اور عمران خان کو آپ ذرا وہ ریڈ لائن کراس کر کے تو دیکھیں۔ یہ اس قوم کے اس وقت اگر آپ پبلک پلس دیکھ لیں، مزاج دیکھ لیں، تو آپ یہ کھیل نہ کھیلیں۔ آپ کو ابھی تک اگر رسوائی ہوئی ہے تو کوئی اور انویزیبل ایک فورس بھی ہے جو اس کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ نہ پنگا لیں، اس چلتی ہوئی مشین کے اندر ہاتھ نہ پھنسائیں، ہاتھ کٹے گا، بہت خراب کام ہوگا۔ ملک پر رحم کر لیں نا، اس پاکستان پر رحم کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔